أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. آج ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 57، 58 اور 59۔ اس میں بھی تذکرہ بنی اسرائیل کا ہی ہو رہا ہے۔ خداوند کریم فرما رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہے، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، ایک نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ نعمت انہیں کب ملی، خداوند متعال نے انہیں کب نصیب کی؟ مفسرین نے ذکر کیا کہ جب فرعونیوں کے چنگل سے آزاد ہوئے، انہوں نے بنی اسرائیل نے نجات حاصل کی، تو فلسطین کی مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا انہیں حکم دیا گیا، تو انہوں نے وہاں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ داخل اس لیے نہ ہوئے کہ اس میں ایک قوم رہتی تھی، قوم عمالقہ، حکم ہوا کہ اس سے جنگ کریں، اور انہوں نے نہایت ہی عجیب انداز میں، جو کہ مناسب نہیں تھا، اس انداز میں ایک تو داخل ہونے سے انکار کیا، دوسرا کہا موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم عمالقہ سے یا تم جنگ کرو یا تمہارا خدا جنگ کرے۔ یعنی اس جملے نے یہ بھی بتایا کہ ابھی تک کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تک کیا خدا پہ ان کا مکمل ایمان نہیں ہے کہ وہ خدا موسیٰ کا ہے، ان کا نہیں؟ کہتے ہیں یا تم جنگ کرو ان سے یا پھر تمہارا، بات سنیں کیا، یعنی یا تمہارا خدا، یعنی ان کا خدا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت رنجیدہ خاطر ہوئے، پریشان ہوئے اور خداوند متعال کی طرف رجوع کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ خداوند متعال نے ایک بیابان میں انہیں یعنی عذاب کے طور پہ سرگرداں چھوڑ دیا، جو بہت بڑا بیابان تھا، صحرائے سینا۔ اس میں سارا دن سفر کرتے رہتے تھے، شام کو دیکھتے تھے تو کوئی کہیں سفر ہوتا نہیں تھا، دیکھتے تو پھر اسی بیابان میں ہوتے تھے۔ تو ہوا ایسا کہ ان میں سے ایک گروہ نے خدا کی طرف رجوع کیا، پشیمان ہوئے، تو خداوند متعال نے چند نعمتیں نازل کی، جن نعمتوں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ دیکھیں خداوند متعال کتنا کریم ہے کہ اتنی نعمات سے نواز رہا ہے اور وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ پھر رجوع کرتے ہیں، خداوند متعال پھر انہیں نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے پروردگار، اور اپنے بندے سے کتنا محبت کرتا ہے، اور اگلی بات یہ کہ اپنے بندے کو کتنا موقع فراہم کرتا ہے۔ خداوند متعال پھر بھی اگر بندہ جو ہے خدا کی طرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، خداوند متعال پھر بھی اس پہ اپنی نعمتیں کرتا ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل جو نافرمان ترین لوگ تھے، اتنی معصیتیں پروردگار کرتے تھے بہت زیادہ،
لیکن اس کے باوجود یعنی ہمارے لیے یہ ایک درس ہے نا کہ ایسی قوم جو وہ بھی لوٹتی ہے، ایسی قوم لوٹتی ہے خدا پھر بھی انہیں معاف کرتا ہے۔ ہمارے لیے بھی کہا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ سورہ زمر میں، کہ اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو ان کے ساتھ بھی دیکھیں من و سلوہ نازل کیا، جب ایک گروہ پشیمان ہوا من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ مختلف مفسرین نے مختلف باتیں کی، مختصر میں اس کا یہ ہے کہ ایک مخصوص غذا تھی جو بہت ہی بہترین غذا تھی، جو خداوند متعال نے ان کے لیے نازل کی، اور یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ نازل کی، نازل کرتا رہا، یعنی نازل کرتا رہا۔ من و سلوہ صرف یہ من و سلوہ نہیں ہوتا رہا، بادل کا سایہ کیا۔ کیا کیا جی؟ ایک بندہ بیابان میں سارا دن سفر کرتا ہے، اس کے پاس چھاؤں نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، اور ایسے حالات میں اگر کہیں سے سایہ مل جائے اور وہ بھی بادل کا سایہ مل جائے تو یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خداوند متعال نے ان کی ان نافرمانیوں کے بعد بھی، ان گستاخیوں کے بعد بھی خداوند متعال نے ان پہ بادل کا سایہ بھی کیا اور من و سلوہ کا انتظام بھی، اور خدا نے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ظاہر ہے خداوند متعال کی نافرمانی کرتے ہیں، معصیت پروردگار کرتے ہیں، خداوند کریم اللہ اکبر کہنے سے بڑا نہیں ہوگا، وہ بڑا ہے اور بڑا ہے اور بڑا ہی رہے گا، بڑا تھا، ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا۔ یہ تو ہماری فضیلت ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں، خدا جو ہے اس نے ہمارا نصیب بچہ کیا کہ ہم اللہ اکبر کہنے والے ہیں، اس کی حمد بیان کرنے والے ہیں، اس کی عظمت بیان کرنے والے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرنے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے جو مانتے نہیں نا، یہ ہماری خوش بختی ہے، اور خدا کا یہ ہم پہ خصوصی کرم ہے۔ اگر وہ ہم پہ نعمتیں نازل کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، خدا کی طرف سے انعام ہے، لیکن اگر پھر بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں اب ظاہر ہے نعمتوں کے بدلے میں شکر ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ تو اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے شکر ادا کرو گے میں بڑھا دوں گا، میں کیا کروں گا؟ لیکن اگر نافرمانی کرتا ہے تو ظاہر ہے خداوند متعال نے اسی آیت کے آگے فرمایا اگر تم یعنی شکر نہیں کرتے، کفران نعمت کرتے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ انسان اپنی جان پہ یہ ظلم کرتا ہے، اور خدا نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی لفظ جملہ استعمال کیا۔ آگے خدا فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ خدا فرما رہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور فراوانی کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو گناہوں کو بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی عطا کریں گے۔ یعنی خداوند متعال نے فرمایا کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، جب اب داخل ہو جاؤ تو فراوانی سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن کیا ہے آپ نے گناہ کیے، خدا کی نافرمانی کی ہے۔ تو یہ جو دروازہ ہے نا، ایک دروازہ باب حطہ، بعض کے نزدیک ہے کہ ابھی بھی جو بیت المقدس کا ایک دروازہ ہے اس کا نام باب حطہ ہے، تو شاید یہ اسی دروازے کی بات ہو۔ تو فرمائیں کہ اس دروازے سے داخل ہونے تو حطہ کہتے ہیں، داخل ہونا کیا کہنا ہے جی؟ حطہ یعنی ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ خدا نے فرمایا کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ گناہوں کو بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی عطا کریں گے۔ ظاہر ہے خداوند متعال کو انسان کا خلوص دیکھتا ہے، جتنا عمل انسان کا خدا کے لیے خالص ہوگا اتنا ہی اس بندے کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حنطۃ کے بجائے حنطۃ کہہ دیا، یعنی گندم کہنا کیا تھا کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے حنطۃ، لیکن انہوں نے لفظ کو ہی بدل دیا، یعنی یہ اس قسم کے لوگ تھے۔ لیکن یہاں پہ میں گزارش کرتا جاؤں کہ یہ جو حنطۃ ہے کہ باب حطہ یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس کے حوالے سے معصومین علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے باب حطہ ہے،
یعنی مقصد یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل والے جو ہیں ان کے لیے وہ باب حتہ ایک وسیلہ تھا کہ وہاں پہ وہ کہتے ہوئے یہ گزرتے تو خدا تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر ہم بھی اگر آپ بھی اللہ اور اپنے درمیان ہمیں وسیلہ بنا دے گناہوں کی بخشش کے لیے تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آ گئی اس حدیث سے کہ جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، صرف دوسرے نہیں، خود ہمارے اپنے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں، انہیں بھی یہ احادیث سے سمجھ جانا چاہیے کہ ائمہ اہل بیت ایک بہترین وسیلہ ہے جو ان کی احادیث سے ثابت ہے، یعنی ان کے ذریعے گناہ خدا متعال معاف فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی معصوم فرما رہے ہیں ہم تمہارے لیے باب حتہ ہے، یعنی خدا متعال نے کیا مقام دیا ہے اس گھرانے کو، کیا عزت عطا کی، لیکن دیکھیں نا انہوں نے اپنا سب کچھ قربان بھی تو کر دیا نا خدا متعال کے لیے، سب کچھ قربان کیا، کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو آج 23 رجب ہے اور 25 رجب کو یہ سستی کی شہادت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اتنی مشکل ترین قید ہے، اس کے باوجود بھی کہیں گلہ نہیں نظر آتا، کہیں شکوہ نظر نہیں آتا، جانتے ہیں کہ اسلام کے لیے قید ہے اور ہر دکھ برداشت کیا، ہر ظلم برداشت کیا، ایک تنگ و تاریک قید خانہ، لیکن اس میں بھی امام کے مناجات کے کیا جملے ہیں، فرماتے ہیں پروردگار تیرا موسیٰ کاظم کتنا شکر ادا کرے کہ تو نے مجھے خلوت عطا کی، تنہائی عطا کی، میں جی بھر کے تیری عبادت کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ جی بھر خدا متعال نے مقام دیے، لیکن دیکھیں نا ان کا کردار کیا ہے، کیا کردار ہے کہ سب کچھ ہی اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ کریم پروردگار فرما رہے ہیں مگر ظالموں نے اس قول کو جس کو انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ یعنی خداوند کریم نے یہ بتا دیا کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہم آپ کو بخشنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایک وسیلہ بنایا کہ یہ جو باب حتہ ہے نا اس سے گزرنا، اس دروازے سے گزرنا تو آپ نے حتہ کہتے ہوئے گزرنا، کیا جی؟ لیکن انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا۔ میں نے پہلے گزارش کیا نا کہ حتہ تو کی جگہ انہوں نے حتہ تو کہہ دیا، یعنی گندم، یعنی ابھی بھی انہیں اپنے پیٹ کی پڑی ہے، کس چیز کی پڑی ہے؟ اپنے پیٹ کی پڑی ہے گندم، یعنی ایسے جیسے سمجھے جیسے مذاق کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ تھے، یعنی خدا متعال کی صحیح معنوں میں ان لوگوں کو معرفت ہی نہیں تھی، اور چونکہ ان کو معرفت نہیں تھی اسی لیے تو ان کا زیادہ ذکر کیا گیا تاکہ ہم ان سے سیکھیں ان واقعات سے، تاکہ ہم بھی کہیں ایسے نہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر کتنے ایسا نہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ایسا نہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے نبی ایسا دیا کہ جو تمام نبیوں سے افضل ہے، اور اس کے صدقے میں خدا متعال نے ہمیں قدم مرگ یہ موقع بھی دیا بھی اگر غفلت کی وجہ سے تو گناہ کرتا رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ تجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا کہ اب میرا کیا بنے گا، تو ابھی بھی میرے پاس آ جا، ابھی بھی مجھ سے توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں۔ یعنی یہ خداوند متعال کا ہم پہ خصوصی کرم ہے جو خداوند متعال نے ہم پہ انعام کیا۔ تو ان واقعات کے ذریعے ہمیں بھی یہ درس لینا ہے کہ کہیں ہم تو نہیں ایسے گستاخ، ہم تو نہیں خدا کی معصیت ایسے ہی کرنے والے، اگر کرنے والے ہیں تو ان واقعات کو پڑھ کے اپنے آپ کو درست سمت پہ لے آئیں، خدا کے مطیع بندے بن جائیں۔ ائمہ اہل بیت جیسے رہبر ہیں ہمارے، ہم ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں تاکہ ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کے ان واقعات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔